بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم سبق نمبر 71 کتاب الطہارۃ باب صفۃ وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں۔ یہ اس باب کا حصہ دوم ہے۔ حصہ اول آپ سبق نمبر 70 کے اندر ملاحظہ کر چکے ہیں۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس میں سے کچھ موضوعات سے متعلق تو گزشتہ ویڈیو میں کلام ہو چکا ہے، مزید جو موضوعات رہ گئے تھے وہ انشاءاللہ آج ہم مکمل کر لیں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ مضمضہ اور استنشاق یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اس کے حوالے سے کیا حکم ہے، سنت ہے یا واجب ہے، ائمہ کے مذاہب، یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتی تھیں۔ آج انشاءاللہ کیفیت مضمضہ اور استنشاق آپ کے سامنے رکھیں گے، اگرچہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے آگے مستقل باب بھی اس کے لیے ذکر کیا ہے اور اس کے تحت احادیث لائے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ یہ ابحاث چل رہی ہیں تو اس لیے یہاں پہ اس کو ذکر کرنا زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ کیفیت مضمضہ اور استنشاق یعنی مضمضہ اور استنشاق کرنا کیسے ہے، تو اس کے 5 طریقے ہیں جن کو امام نووی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے، آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ غرفہ واحدہ بالوصل، کہ ایک چلو پانی لیا اور وصلاً اس سے آپ نے مضمضہ اور استنشاق کر لیا۔ وصلاً اس سے مضمضہ اور استنشاق سے کیا مراد ہے کہ ایک چلو پانی ہے، اس سے پہلے کلی کے لیے پانی لیا، پھر ناک میں پانی چڑھایا، پھر کلی، پھر ناک میں پانی چڑھایا، پھر کلی، پھر ناک میں پانی چڑھایا، مطلب دونوں کو اکٹھا بھی کیا اور ایک ہی چلو سے یہ سارا عمل کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ غرفہ واحدہ بالفصل، ایک ہی چلو پانی ہے لیکن اس کو فصلاً آپ نے کیا کہ پہلے 3 مرتبہ کلی ہو گئی، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھا دیا ایک ہی چلو پانی سے۔ تیسرا یہ ہے کہ غرفتان بالفصل، آپ کے پاس 2 چلو پانی ہوگا، پہلے ایک چلو پانی لیا، اس سے آپ نے 3 بار کلی کر لی، پھر آپ نے ایک چلو پانی لیا تو اس سے آپ نے 3 بار ناک میں پانی چڑھا لیا۔ اس کے علاوہ چوتھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 چلو پانی ہوں اور وصلاً آپ نے عمل کرنا ہے، یعنی ایک چلو پانی لیا، اس سے کلی کی اور اسی سے بچے ہوئے پانی کو ناک میں چڑھایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اور 5واں جو ہے وہ یہ ہے کہ 6 غرفات بالفصل، 6 چلو پانی ہیں اور فصلاً عمل کیا، یعنی 3 چلو پانی کے ساتھ پہلے کلی کر لی، پھر 3 چلو پانی کے ساتھ آپ نے ناک میں پانی چڑھا لیا، یعنی استنشاق اور استنثار کر لیا۔ اب ان 5 طریقوں میں سے حنفیہ کے ہاں جو عمل ہے وہ 5ویں نمبر پہ ہے، 6 چلو پانی اور فصلاً عمل کرنا، جبکہ شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک چوتھے جو صورت ہم نے ذکر کی اس پہ عمل ہے کہ 3 چلو پانی ہے، وصلاً آپ نے کرنا، یعنی ایک چلو پانی لیا، اس سے کلی اور ناک میں، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اور اسی طرح باقی جو صورتیں ہیں وہ بھی جائز ہیں، تمام صورتیں جائز ہیں، افضلیت میں اختلاف ہے۔ البتہ جو غرفہ واحدہ بالوصل ہے اس میں حنفیہ کے ہاں مائع مستعمل کا اگر استعمال لازم آ رہا ہے تو پھر وہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ نے اس سے ناک میں پانی چڑھا لیا تو کچھ نہ کچھ پانی جو ہے وہ چلو میں بھی جائے گا، تو اس لیے وہ مستعمل ہو جائے گا۔ مذاہب دیکھیے، شوافی اور حنابلہ کے نزدیک 3 غرفات بالوصل افضل ہے، احناف اور مالکیہ فی روایت، یعنی ایک روایت کے مطابق مالکیہ کے نزدیک 6 غرفات بالفصل افضل ہے، جیسے ہم لوگ عمل کرتے ہیں۔ شافعیہ اور حنابلہ کی دلیل ایک تو مسلم شریف کی روایت ہے جس کو یہاں پہ حدیث الباب کہا گیا ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن زید بن عاصم الانصاری نقل کرتے ہیں کہ فمضمض واستنشق من کف واحدۃ ففعل ذلك 3، کہ آپ نے ایک ہی چلو پانی سے کلی بھی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور 3 مرتبہ یہ عمل آپ نے کیا ہے۔ اور یہاں پہ ترمذی کے حوالے سے بھی اس کو نقل کیا گیا، فمضمض واستنشق من کف واحدۃ فجعل ذلك 3۔ اسی طرح ترمذی کی ایک روایت میں ہے وفی روایت ب3 غرفات، 3 چلو پانی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کیا۔ احناف کی جو دلائل ہیں اس میں ایک تو عن طلحہ عن ابیہ عن جدہ، یعنی مصرف بن عمرو ہیں رضی اللہ عنہ،
وہ فرماتے ہیں دخلت یعنی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتوضا والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. یہ ابو داؤد شریف کا آگے آنے والا باب ہے جس کی میں نے پہلے بھی آپ سے تذکرہ کیا ہے. اس کے اندر روایت موجود ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مضمضہ اور استنشاق میں فصل کر رہے تھے، اس کو جدا جدا کر رہے تھے، اکٹھا ایک ہی چلو سے دو عمل نہیں کر رہے تھے. یہ حدیث مسلک حنفیہ پر صریح ہے، لیکن اس حدیث پر چند اعتراضات ہیں جن کی جوابات اہل سنن وغیرہ میں ملاحظہ کی جا سکتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث ہے ابو وائل کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم ان کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا 3 مرتبہ اور مضمضہ اور استنشاق میں جدائی اختیار کی، علیحدہ علیحدہ کیا، اور پھر کہا ہکذا رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ. اسی طرح قیاس کا تقاضا بھی ہے کہ فصل افضل ہو اور مختار ہو، کیونکہ منہ اور ناک 2 مستقل اعضاء ہیں، تو جیسے باقی جو مستقل اعضاء ان کے لیے علیحدہ سے پانی لیا جاتا ہے اور علیحدہ عمل کیا جاتا ہے، اکٹھا نہیں کیا جاتا، تو اس کو بھی علیحدہ کیا جائے گا، اکٹھا نہیں کیا جائے گا. جوابات دیکھیے، فرماتے ہیں حدیث الباب میں، یعنی جو میں نے آپ کو عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی جو حدیث سنائی ہے اور دکھائی ہے، فمضمض واستنثر ثلاثا یا فمضمض واستنشق ثلاثا، فرماتے ہیں اس میں تنازع فعلین واقع ہوا ہے، اس لیے ایک فعل کا معمول محذوف ہے، ای مضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا، کہ 3 بار کلی کی اور 3 بار ناک میں پانی چڑھایا. کف واحدہ کی روایات بیان جواز پر محمول ہیں، یعنی جن میں یہ ہے کہ آپ نے ایک چلو سے دونوں عمل کیے. ابن الحمام اور ابن مالک رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ من کف واحد لا بکفین، یعنی مضمضہ اور استنشاق ایک ہاتھ سے کیے جائیں، غسل وجہ کی طرح دونوں ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ایک یہ ہے کہ بکف واحدہ بالیمنی فقط لا بالیسری، کیونکہ امور خیر میں دائیں ہاتھ کو استعمال کیا جائے، لہٰذا استنشاق اور مضمضہ کے واسطے بھی دائیں ہاتھ ہوگا. اس کی تائید نسائی کی اس روایت سے ہوتی ہے تمضمض واستنشق ثلاثا من الکف الذی یاخذ به الماء. اور پانچواں یہ ہے کہ پانی کم تھا، چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وکان قدر مد، 1 مد پانی تھا، اس لیے ایسے آپ نے کیا. اور چھٹا جواب یہ ہے کہ غسل کی صورت میں تقدم استنشاق علی المضمضہ لازم آتا ہے، کیونکہ جب ایک مضمضہ کے بعد استنشاق کرے گا تو باوجود یہ کہ ابھی 2 مضمضہ باقی ہیں، استنشاق شروع ہو گیا. یہ سیاق حدیث کے مخالف ہے. بہرحال یہ چند جوابات ہیں جو حنفی کی طرف سے کیفیت مضمضہ اور استنشاق میں دیگر مذاہب یا ائمہ کو دیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، اس کا مسئلہ ہے، چونکہ یہ وضو کے جو اعمال ہیں ان سے متعلق بحث چل رہی ہیں، تو ہاتھوں کا دھونا اور کلی اور استنشاق، اس کے حوالے سے کیفیت اور اس کا حکم بھی ہم جان چکے ہیں. چہرے کا دھونا سب کے نزدیک فرض ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے اس سے متعلق بات نہیں ہوئی. اب ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، یہاں پہ بھی ائمہ اربعہ تو ایک مسلک پہ ہیں، ان کے ساتھ امام ظفر اور داؤد ظاہری رحمہم اللہ کا اختلاف ہے، جس کو یہاں مختصراً ذکر کر دیتا ہوں. دیکھیے حدیث میں آیا وغسل یدہ الیمنی الی المرفق، اور اسی طرح بائیں ہاتھ کے حوالے سے بھی آیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کے نزدیک، جن میں ائمہ اربعہ بھی ہیں، غایات مغیہ کے اندر داخل ہے، یعنی کوہنی کو بھی دھونے کے اندر داخل کرنا ہے، کوہنی بھی ہاتھ اور بازو کے حکم کے اندر ہوگی. البتہ امام ظفر اور داؤد ظاہری کا اختلاف مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ غایت مغیہ سے خارج ہے، اور بعض نے امام مالک کی طرف بھی اس کی نسبت کی ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ جو تفصیلات ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، چونکہ ہم اگر اس کو پڑھیں گے اور زیادہ بحث کی طرف جائیں گے تو ہمارے ابحاث مکمل نہیں ہو پائیں گی. آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا، میں آپ کے سامنے اسکرین پر اس کو لا رہا ہوں. غایت کبھی مغیہ میں داخل ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل میں خارج ہے، یعنی لیل جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، اور باب الوضو میں داخل ہے. پھر اس کے آگے غایت کی 2 قسمیں ہیں، غایت الاسقاط ہے، غایت الامتداد ہے. اس کی تفصیلات نیچے موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح آگے اس سے متعلق جو مزید تفصیلات ہیں وہ بھی ہیں. البتہ یہاں پہ یہ ذکر کر دیتا ہوں کہ جو پاؤں کے ٹخنے ہیں، اس کی جو ابری ہوئی جگہ ہے یا ہڈیاں ہیں، آیا وہ اس میں داخل ہیں یا نہیں ہے، اس حوالے سے دیکھیے. اس کے بعد جاننا چاہیے کہ وضو میں یہ اختلاف مرفقین اور کعبین دونوں میں ہے، یعنی ٹخنے بھی پاؤں کے حکم میں داخل ہے یا نہیں ہے، جیسا کہ جو کوہنی ہے یہ بازو کے حکم میں داخل ہے یا نہیں ہے.
انیس اس میں بھی اختلاف ہے کہ وضو میں کعب سے کیا مراد ہے۔ جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کے نزدیک کعب نام ہے العظمان الناتیان بین الساق والقدم کا، اور ہر رجل میں دو کعب ہوتے ہیں، یہ جس کو ہم ٹخنا بولتے ہیں، دو ہڈیاں ہوتی ہیں پاؤں کے دونوں جوانب، یہ اس سے مراد ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک۔ فرماتے ہیں اس مسئلے میں روافظ کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر رجل میں ایک کعب ہوتا ہے عند معقد الشراک، یعنی قدم کی پشت پر جوتے کا تسمہ باندھنے کی جو جگہ ہے، اور وہ وضو میں اسی کے قائل ہیں کہ پاؤں کو معقد الشراک تک دھویا جائے۔ یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے ایک وہم ہوا، یہ اہم بات ہے اس لیے اس کو ذکر کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ انہوں نے امام محمد رحمہ اللہ کی طرف بھی اس قول کو منسوب کر دیا، حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس کو رد کیا ہے، غالباً حافظ صاحب کو مغالطہ باب الحج کے ایک مسئلے سے ہوا، وہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ اذا لم یجد النعلین فلیلبس الخفین ولیقطعہما اسفل من الکعبین۔ امام محمد رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں فرمایا کہ یہاں پر کعب سے مراد معقد الشراک ہے، نہ کہ باب وضو میں۔ تو وہ جو حدیث ہے اس کو چونکہ احرام سے متعلق ہے تو اس لیے وہاں پہ انہوں نے معقد الشراک کہا ہے کہ تسمہ باندھنے کی جگہ، باقی باب الوضو کے اندر ان کے نزدیک بھی کعب سے مراد وہ ٹخنے کی ہڈی ہے جو پاؤں کی دونوں جوانب پر ہوتی ہے۔ آگے مسح علی الرأس کے حوالے سے دو ابحاث یہاں ذکر کی ہیں، اس کے علاوہ جو ابحاث تھے ان کو نقل نہیں کیا ہے، خاص طور پہ مسح شروع کہاں سے کرنا ہے، ختم کہاں پہ کرنا ہے، چونکہ اس میں ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ پیشانی کی طرف سے شروع کرے گا، تو اس لیے میں نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ کچھ حضرات کا جن کے مذاہب نہیں ہیں ان کو اس میں اختلاف ہے، تو تفصیلاً ہم اس کی طرف نہیں گئے۔ تو یہاں پہ پہلی ہماری بحث ہے مسح علی الرأس کے حوالے سے کہ مقدار فرضیت کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں مسح رأس بالاتفاق فرض ہے، البتہ مقدار فرض میں اختلاف ہے۔ سر کا مسح کرنا تو بالاتفاق فرض ہے، البتہ کتنی مقدار آپ نے مسح کرنا اس میں اختلاف ہے۔ مذاہب دیکھیے، امام مالک، امام احمد ایک روایت میں ابو علی جوائی اور مزنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے۔ شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ادنی ما یطلق علیہ المسح فرض ہے، لہذا شعر واحدہ بلکہ بعض شعرات واحدہ کا مسح کافی ہے، یعنی فرض درجہ ان کے ہاں ایک بال بھی اور ایک بال کا کچھ حصہ بھی اگر ہو جائے تو وہ کافی ہے۔ شرح المہذب میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ احناف اور بعض حنابلہ کے نزدیک مقدار ناصیہ فرض ہے، یعنی جو پیشانی ہے اس کی مقدار فرض ہے، اور وہ ربع راس 4 انگلی کی مقدار ہے، چوتھائی سر بن جاتا ہے جو کہ 4 انگلیوں کے برابر بن جاتا ہے، یعنی 4 انگلیاں بمع ہتھیلی کے اگر اتنا حصہ مسح کر لیا جاتا ہے تو احناف کے نزدیک فرض ادا ہو جائے گا۔ امام مالک کے نزدیک پورا سر کا مسح فرض ہے، امام شافعی کے نزدیک ادنی ما یطلق علیہ المسح چاہے ایک بالی کیوں نہ اس پہ مسح فرض ہے، اور احناف کے نزدیک مقدار ناصیہ یعنی چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ البتہ حنفی کے نزدیک استیعاب سنت ہے، مکمل سر کا مسح کرنا چاہیے، سنت ہے لیکن فرض نہیں ہے، جیسا کہ مالکیہ کے نزدیک فرض ہے۔ مالکیہ اور حنابلہ وغیرہ کے دلائل دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قولہ مسح رأسہ بیدیہ فاقبل بہما وادبر، کیونکہ اس میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے مسح کیا اور اقبال و ادبار دونوں کو عمل میں لایا، اس صورت میں تمام سر کا مسح ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد وامسحوا برؤوسکم، جو رؤوسکم ہے اس کے ساتھ جو با آیا ہے یہ با زائدہ ہے، جس طرح آیت تیمم میں وامسحوا بوجوہکم میں با زائدہ ہے، وہاں جب پورے چہرے کا مسح فرض قرار دیا گیا تو یہاں پر بھی ایسا ہونا چاہیے، پورے سر کا مسح فرض قرار دینا چاہیے۔ شوافی کے جو دلائل ان کو دیکھیے، آیت مسح مطلق ہے، واضح رہے کہ معلوم المعنی اور مجہول الکیفیہ کو مطلق کہتے ہیں، اور مطلق کا حکم یہ ہے کہ ادنا فرض پر عمل کرنے سے تعمیل حکم ہو جاتا ہے، لہٰذا ادنا ما یجزئ بہ المسح کافی ہو جائے گا۔ یہ بحث آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں کہ مطلق کیا ہوتا ہے اور مطلق کے ادنا فرض پر عمل کرنے سے حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے، وہاں آپ دیکھ چکے ہیں۔ احناف کے جو دلائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ برؤوسکم میں جو با ہے اس کا اصل یہ ہے کہ آلہ پر داخل ہو، اور اس سے وہ بعض آلہ مراد ہوتا ہے جس سے مقصد حاصل ہو، نہ کہ کل آلہ، جیسا کہ چمٹا آلہ ہے مگر تمام چمٹا استعمال نہیں کیا جاتا، اور وہ با جب محل رؤوس پر داخل ہوگی، یعنی رؤوس پر وہ با ہے نا برؤوسکم، تو اپنی خاصیت کو لے کر داخل ہوگی، یعنی وہاں پر بھی کل محل مراد نہیں ہوگا، جیسے کل چمٹا مراد یا عمل میں نہیں آتا، بلکہ بعض محل مراد ہوگا۔ یہاں پر با محل پر داخل ہوئی ہے لہذا بعض سر مراد ہوگا،
اب اس مقدار کے اعتبار سے آیت مجمل ہوئی۔ مجمل کہتے ہیں کہ نفس لفظ ایسا خفی ہو جو بیان شارع کے بغیر معلوم نہ ہو سکے، جیسے ان الانسان خلق ہلوعا ہے یا اقیم الصلاۃ ہے۔ یہ تلاش کے بعد اس اجمال کا بیان حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قوم کے ڈھیر کے پاس آئے، وہاں آپ نے پیشاب کیا، وضو فرمایا، اور آپ نے مسح علی ناصیتہ، اپنی پیشانی پر مسح کیا۔ پیشانی سے مراد یہ ہے کہ پیشانی کی مقدار آپ نے مسح کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا مقصد یہی مقدار ہے اور یہی مقدار فرض ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کم پر اکتفا نہیں فرمایا کبھی بھی، اور بعض اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سر کا مسح نہ کرنا اس کی عدم فرضیت پر دال ہے۔ دوسری بات، مسح راس کے معنی تر ہاتھ سر پر پھیرنا ہے۔ یہ بات کسی پر مخفی نہیں کہ ہاتھ مقدار میں ربع راس کے قریب ہوتا ہے۔ آدمی کا جو ہاتھ ہوتا ہے، ہتھیلی اور انگلیاں، یہ ربع راس کے برابر تقریباً ہوتا ہے۔ پھر اس کا کچھ بھی سر پر پھیرا جائے گا تو ربع راس ضرور متحقق ہو جائے گا، لہذا ربع راس کے بغیر مسح کی حقیقت ہی متحقق نہیں ہو سکتی اور اس کے بغیر فرض ہی ادا نہیں ہو سکتا۔ اس سے ظاہر پر چونکہ حقیقت مسح کا تحقق موقوف نہیں، لہذا اس کو فرض بھی نہیں کہا جا سکتا۔ احناف کے دلائل بھی آپ کے سامنے آ گئے۔ دو دلیلیں ہیں، ایک تو با حرف با سے استدلال کیا گیا اور اس کے ضمن میں حدیث آ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لغوی معنی کہہ لیں آپ یا عمل کی حقیقت جس کے لیے وہ لفظ بولا جاتا ہے، اس سے استدلال کیا گیا۔ جوابات دیکھیے، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ جس میں ہم نے اقبل بہما وادبر پڑھا، وہ سنت پر محمول ہے اور حنفیہ اس کے قائل ہیں، اور رہ گئی بات با زائدہ کی، تو با کے زائدہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تیمم پر جو آپ نے قیاس کیا کہ تیمم پہ بھی تو با ہی ہے، تو وہاں پہ پورا چہرہ مراد ہے، تو فرماتے ہیں کہ اصل میں تیمم جو ہے وہ چہرے کے دھونے کا نائب ہے۔ چہرے کا دھونا اس کے بجائے آپ چہرے پہ مسح کرتے ہیں، تو جیسے چہرے کا دھونا وہ مکمل چہرہ ہے، یعنی مکمل چہرے کو آپ دھوتے ہیں، تو ایسے ہی مسح بھی مکمل چہرے کا کیا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے مسح علی الرأس کی، وہ تو بذاتی ہی خود ایک عمل ہے اور اصل ہے، اس کو تیمم پر قیاس کرنا قیاس الاصل علی الفرع ہے، وہ تو جائز نہیں۔ ہاں اگر قیاس کرنا ہے تو مسح علی الخفین پر کر سکتے ہیں کہ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ بعض خف کا مسح کرنا کافی ہے، تو ایسے ہی بعض سر کا مسح کرنا یعنی مقدار ناصیہ کا مسح کرنا کافی ہونا چاہیے۔ جہاں تک دلیل شوافع کی بات ہے تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اطلاق و تقیید کا مسئلہ افراد میں ہوتا ہے، نہ کہ مقادیر میں، لہٰذا یہ آیت مجمل ہوگی جس کی تفسیر حدیث نے کر دی ہے۔ چونکہ شافعیہ نے اس کو مطلق قرار دیا تھا، تو مطلق اس لیے نہیں ہو سکتا کہ افراد میں ہوتا ہے، یہاں مقدار ہے اور مقدار کا تعلق اجمال سے ہوتا ہے، تو اس لیے حدیث مجمل ہوگی، اور مجمل کی جو تفسیر ہے وہ حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد تعداد مسح کے حوالے سے بحث ہے کہ مسح کتنی مرتبہ کرنا سنت ہے اور کتنے پانیوں سے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھ لیتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا دوران یہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔